یمنون علیک ان اسلموا، میرے حبیب جی آپ کی ذات پہ احسان سمجھتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لینا، اسلام قبول کر لینا، قبول کر لینے والے تیرے اوپر احسان سمجھتے ہیں؟ میرے عزیزو کیسا ویسے تسا ماحول نو پایا؟ عرب دا ماحول کیسا سی کہ کلمہ پڑھنے والے اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تیرے اوپر احسان، کلمہ پڑھنے والے اپنے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تیرے اوپر احسان ہے۔ اس ماحول اس ماحول سے کتنا فرق ہے۔ اسی بہت بیکورڈ لوگ سمجھو، ساڑھے کچھ نبی نہیں آیا، بر صغیر صرف ولی آئے، سید آئے، ایتھے آ کے انہیں اسلام پھیلایا، لیکن ساڑھے ماحول ایسا طالب علم نہیں ملتا جنہا ٹیچر نو آکھے کہ سر جی شکر کرو میں ایتھے داخل ہو گیا۔ ساڑھے گئے گزرے ماحول وچ بھی کوئی نالائق تو نالائق طالب علم بھی ایسا نہیں جیڑا ٹیچر تے احسان رکھے کہ سر جی شکر کرو ایتھے میں داخل ہو گئے اسی تے تسی ماسٹر ہو گئے ہو، اسی ایتھے طالب علم نہ ہوندے تے تانوں ماسٹر کی نہیں آکھنا۔ ایسا نہیں ملے گا۔ اس ماحول چ ایسا مرید نہیں ملے گا جیڑا اپنے بادشاہ و پیرہ نو آ کے آکھو شاہ جی شکر کرو اسی تواڈے مرید ہو گئے، جی اسی مرید ہی نہ ہوندے تساں پیر کدا ہونا سی۔ یہ دا مطلب ہے نالائق تو نالائق بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے مرشد نو آکھاں کہ تو میرا میں احسان کیتا ہے تانوں من لیا، میں نہ ماندا تے تانوں کنے پیر مننا سی، تے جے میں مندے نہ سی تے تساں پیر کیویں ہونا سی۔ ایتھے ایسا مرید نہیں ملے گا جڑا پیر تے احسان رکھے، ایسا طالب علم نہیں ملے گا جڑا استاد تے احسان رکھے، ایسا نالائق تو نالائق بچہ نہیں ملے گا جڑا ابے نو آکھے کہ شکر کر میں تیرے ال پیدا ہو گیا ورنہ تو تے ابا ہی نہیں سی ہونا کسے۔ ویسے ہے کہ بلا میں اس ماحول دی گل کر رہا جتھے نبی کوئی نہیں آیا، جتھے ولیاں دی وجہ تو بندہ کلمہ پڑھے ہے، جتھے سیدان دی وجہ تو بندہ کلمہ پڑھے ہے، اتنے بیکورڈ اسی عرب دے نیڑے بھی نہیں لگے، لیکن ساڈے وچ یہو جہے بندے کوئی نہیں۔ ایسا طالب علم نہیں ملے گا جڑا استاد تے احسان رکھے، ایسا بیٹا نہیں ملے گا جڑا باپ تے احسان رکھے، ایسا مرید نہیں ملے گا جڑا پیر تے احسان رکھے۔ ویسے وہ کیسے مسلمان سن جڑے امتی ہو کے اپنے نبی تے احسان رکھ دے؟ بہت شکریہ۔ امتی نے تے نبی نو بیان دینے بھی ساڈا احسان ہے تیرے تے، اساں تیرا کلمہ پڑھ لیا۔ پہلا جملہ میں نتیجے دا دے دینا جی، ویسے مذہباں نو ایک پاسے رکھ کے مسلکاں تو ہٹ کے اپنے ایمان نال دسنا اسی پاویں کڈے گئے گزرے مسلمان ہاں، کوئی نماز پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا ہے، کوئی تھوڑی پڑھتا ہے کوئی زیادہ پڑھتا ہے، ویسے ساڈے چ کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جدے وہم و گمان چ بھی آوے کہ جڑا میں کلمہ پڑھے ہے یہ مصطفیٰ تے احسان ہے؟ بولو جی بولو۔ میں نمازی دی گل نہیں کر رہا، میں اس بندے دی گل کر رہا جنہوں نماز آؤندی بھی نہیں، جنہوں نماز آؤندی نہیں نا، اگر وہ مسلمان ہے تو دی سوچ اے نہیں آ سکتا کہ ساڈا کوئی نبی تے احسان ہے۔ ہر بندہ سمجھدا یار اللہ نے بڑا احسان کیتا ہے کہ سانو حضور دی امت وچ پیدا کیتا ہے نا جناب۔ یہ مطلب ہے یہ ماحول ہو رہے تے عرب دا ماحول اور مولا تانوں جزائے خیر دے میں یہ جڑے بندے اینا دی برابری نہیں کر سکتے وہ حیدر کرار دی برابری کر سکتے۔ بہت شکریہ، مولا تانوں جزائے خیر دے میں ایسے بندے نے شکریہ کہ نبی تے احسان جلدی کر یار مہربانی، مولا تانوں جزائے خیر عطا جی۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان رکھتے ہیں تیرے اوپر کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل میرے حبیب ان سے کہہ دے لا تمنوا علی اسلامکم، ان کو میری طرف سے کہہ دے تمہارا اسلام قبول کر لینا، محمد پہ کوئی احسان نہیں، تمہارا اسلام قبول کر لینا، میرے نبی پر کوئی احسان نہیں ہے اور میرے رسول پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ تو تم پہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری ایمان کی طرف ہدایت کر دی۔
یہ تو تم پہ اللہ کا احسان ہے. بہت شکریہ قبلہ. جس نے تمہاری ہدایت ایمان کی طرف کر دی، وہ جڑا اللہ نے بندیاں تے ایمان دی طرف ہدایت کر کے احسان کیتا ہے، اس احسان نو اللہ نے سورہ مبارکہ آل عمران چ بیان کیتا. آل عمران وچ تے وہ احسان ہے. بہت شکریہ، مولا تانوں جزا دے. سورہ مبارکہ کا نام ہی آل عمران ہے، اور خالق نے لفظ احسان نو اتھے استعمال فرمایا، اور خالق فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تم جیسوں میں اس جیسا رسول بھیج دیا. یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور میرے نبی کو دیکھو کہ اس نے تم جیسوں میں سے کیسا نبی بھیجا. جیڑا احسان قبلہ ساڑھے تے ہویا ہے، ایک کسی سابقہ امت تے بھی نہیں ہویا. بولو جی، کسی امت تے وہ احسان نہیں ہویا جیڑا ساڑھے تے احسان ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی گزرے نے، انہاں چوں ایک نبی ایسا نہیں جیڑا وارث مقام محمود ہوئے. یہی صرف ساڑھے نبی نے جڑے وارث مقام محمود نے، جدے متعلق تسی روز سن دے ہو کہ اللہ حضور کو اس مقام پر پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. یہ مطلب ہے بنے ریزلٹ تے جڑا فعل نو پاس کرا چھڑے اس موسم دا نام محمد مصطفیٰ. اور یار بنے ریزلٹ تے جڑا فعل نو پاس کروان دا حق رکھدا ہوئے اس موسم دا نام مصطفیٰ ہے. اتنے بڑے موسم دی موجودگی تکی باندھ نے ساڑھا تیرے تے احسان ہے. اللہ فرماتا تمہارا احسان نہیں، یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے کہ تم جیسوں میں مصطفیٰ جیسے کو بھیجا. یہ مطلب ہے عرب دا ماحول کو ذہن چاہ گیا تھوڑا بہت کہ بندے کیسے سن. ایک اگر جملہ ہو رکھا تو اور ماحول کھل کے سامنے آ جائے. بندہ انپڑھ ہوئے جتنا بھی گنوار ہوئے، پیران دے گھر داخل ہون تو پہلا باہر لے دروازے کے کھلو کے انتظار کرتا ہے کہ اندر پردہ ہو جائے تو میں جاؤں. میں سادہ بندے دی گل کر رہے ہیں کہ اندر پیران دا گھر ہے تو باہر کھلو رہے گا، پھر اندروں پیر جا کے دوبارہ آکھن گے آ جانا کوئی گل نہیں، اچھا سرکار. یہ مطلب ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں براہ راست نہیں جانا چاہیے، اندر پردہ ہے تو پردہ دار پردہ کر لین تو پھر میں جانا ہے نا. یہ میں مرشدان دی گل کر رہے ہیں، پیران دی گل کر رہے ہیں جنہاں لوگ آج آل رسول اولاد علی سمجھ کے احترام کر دیں. اچھا نظرہ بندے تھلے رکھ دینے، باہر بندہ باہمیں کنا بے حیا ہوئے، مولا تانوں جزائے خیر دے. جڑے بندے اخلاقیات تو واقف ہی نہیں نا، خدا دی قسم پیران دیاں کراں چو بھی نا نظرہ تھلے کر کے جانتے ہیں تو جتی پیچھے لا چھڑ دیں. ہمیں پیر آندے رہن آ جا کوئی گل نہیں آ جا. وہ آندہ نہیں جی میں اپنے ماحول دی گل کر رہے ہیں. ہن عرب دے ماحول نو سوچو. ویسے سوچو ہاں 1500 سال بعد جڑی نسل رسول موجود ہے، لوکی یہ نہ دے کراں جتی پیچھے لاندے نے کہ نظرہ تھلے کر کے اہل سنت پیر ہوئے یا شیعہ ہوئے. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میں صرف سرکار دے آغا صاحب دے مقام دی گل نہیں کر رہا. گولڑا شریف ہوئے، سیال شریف ہوئے، چورا شریف ہوئے، کوئی روڑا نہیں. جتھے پیران دی گدی موجود ہے اگر بندے سمجھ دینے سید نے جتی اتھے لان دینے نظرہ تھلے کر دینے چوکے جا کے ادھر آرام نال بین دینے کہ باہر جو ہے لیکن پیران دا کار ہے. یہ مطلب ہے یہ میرے ملک دا ماحول ہے، یہ میرا کلچر ہے کہ اسی 1500 سال بعد رسول دی اولاد دا حیدر قرار دی حال دا اینا حیا کرنے ہاں. گھر جا کے سوچنی جے گل جنہ نبی دے حق تے بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے نبی کو رشتہ تھی دا پوچھ لیا ہے، ماحول کیسا ہوئے گا؟ کچھ ماحول ذہن چاہیا جناب؟ اوہ ہوئے نہ پوچھا ہوئے قرآن میرے سامنے میں مجرم میں پیانا تے جنہیں لوکاں دے نظر چ بڑے سینئر بندے نے انہاں دی گل کر رہے ہیں. وہ یار جونیئر دی گل نہیں کر رہا. سینئر ترین لوگاں نے حضور کو جناب سیدہ فاطمہ دا رشتہ پوچھ لیا. اللہ نو اتوں وہی کر کے اکھڑا پیا میرے حبیب ان سے کہہ دے میں اللہ نے 40,000
ملائکہ کو گواہ بنا کے فاطمہ کا رشتہ عرش پہ علی کے ساتھ کر دیا ہے، میں نے کر دیا ہے۔ اجے حضرت علی دا بی بی نال نکاح نہیں ہویا تے اللہ نے فرمایا میں نے اس کا نکاح عرش پہ 40,000 ملائکہ کو گواہ بنا کے کر دیا ہے۔ کر دیا ہے تاں کیا کہ جس کا نکاح ہو چکا ہو اس کا رشتہ نہیں مانگا کر۔ مہربانی جناب، کچھ کلچر سمجھ چاہیا جی عرب تھا؟ ہاں ہور پڑھنے ہیں قرآن حکیم سورہ مبارکہ نساء یہ آیت مجیدہ پڑھنا۔ اس آیت مجیدہ واسطے میں نے تھوڑا جی تشریح کرنی پڑنی ہے شان نزول واسطے، سارا کلچر سمجھ چاہ جائے۔ حضور نے کچھ مسلمانوں نو جہاد تے بھیجیا، کچھ مسلمانوں جہاد سے بھیجیا۔ میں محتاط انداز نہ گفتگو کر رہا ہوں، ویسے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ حضور نے کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو بھیجیا، کیونکہ اس دور جڑے مسلمان سن وہ سارے صحابہ ہی سن۔ بولو یار، اور شیعہ سنی بھابی تے اتھے نے نا، اتھے تے تھارے صحابی سن نا۔ یار ڈائریکٹ مسلمان ہوئے نے نبی کیتے ہیں، انہوں نے مسلمان آکھو تاں بھی ٹھیک ہے، صحابہ آکھو تاں بھی ٹھیک کہ صحابہ میں بار بار تاں نہیں آندا تے بندے اگے ہی ساڑھے تے شک کر دیں۔ یہ صحابہ کرام دا لحاظ نہیں کر دے اور زیادہ ادب و حیا نہیں کر دے، ایسی گل نہیں۔ تسی سننا اس دور دے مسلمانوں نے حضور نے جہاد تے بھیجیا۔ یہ آیت بعد پڑھاں گا جی، پہلے میں آج دا شان نزول دس رہا۔ وہ جہادی جا رہے سن تے اگے ایک بندے نو ویکھیا، ان کو بہت زیادہ مال سی، پیڈاں بکریاں گاواں اونٹ، بہت زیادہ اجڑ مال، اتنا لمبا مال ویکھ کے تے بندے آکھیا بھی کمال بھائی نہ مال کدا ہو سکتا، ایک کوئی بندہ اوہی او دا مالک اوہی او دا وارث۔ وہ اینا مال ویکھ کے نہ ایک بندے دا تے جہادیاں دا دل کیتا کہ اے دے نال جہاد کر چھڑ۔ مولا تم جزا دے۔ نہ انہوں کسے بت پوج دیا ویکھے، نہ انہوں کسے اسلام دی مخالفت چی تقریر کر دیا ویکھے، یا کہ اسلام دی مخالفت تقریر کر رہا سی، یا وہ بندہ بت پوج رہا سی، قطعاً ایسا نہیں سی، یا کسے سے ظلم پہ کرتا ہی اپنے ڈنگر پہ چارتا سی۔ یارا اپنے ڈنگر چارتا سی پیا، تو اڈا کی خیال ہے گجر سی؟ وہ یارا اس دور وچ پتہ نہیں کون سی، انہیں ویسے ڈنگر جی دے کون نہ اپنے، ایتھے لوگ شک کرتے ہیں کوئی گجر ہی ہونا ہے۔ لو جناب اس دور دا تنہوں گجر آکھ لو جو مرضی تسی آکھو، لیکن مال ان کو بہت زیادہ سی۔ انہاں جہادیاں دا دل کیتا پہ انہاں جو مال ہے تے جہاد ہی کرنے کروں نکلے ہیں تے ادھر ہی کر چھڑو۔ ہوں اندروں بھانپ کے گئے نا ادھر، وہ بڑا کوئی صاحب بصیرت اور بڑا زیرک آدمی، میں وہ دی باریکی تو حیران ہو گیا کہ جویں یہ نا موڈ بدل کے نا انہوں آکھے نا میں نانتا تو کون ہے، وہ اگو آندہ ہے السلام علیکم۔ السلام علیکم آکھن دا مطلب ہے سی کہ میں مسلمان ہوں، بہت شکریہ السلام علیکم فوراً اس آکھیا۔ یہ دا مطلب ہے اندروں وہ بھی سمجھدار اتنا سی، انہوں صاحب لگ گیا بھی یہ میرے نال جہاد کرنا چاہتے، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ ہوں انہوں نے جنہ دی مال تے نظر سے انہوں نے السلام علیکم بھی سکھائی نہیں، اندروں نہیں چنگی لگی، اگوں کہنے لگے سلام علیکم نہ کر، سیدھی گل کر تو کون ہے، کیونکہ سلام علیکم جب من جاندے تے اگوں آکھنا پینا سی نا وعلیکم السلام، اور جدہ تے سلامتی بھیج لئیے پھر وہ دا مال تا نہیں نہ لٹیا جاندہ۔ صدقہ جامعہ مولا تو انہوں جزا دے وے، قبلہ بہت شکریہ۔ انہیں السلام علیکم یہ اگوں کی اندر سلام علیکم نہ کر، کون ہے تم، اگوں ایڈا سے آنا اندرے کوئی اور گل کر سکتی، کون ہے تم، وہ اگوں کی اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا بات ہے مولا تو انہوں جزا دے وے، اسے کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ، انہوں نے اور گسا چڑھ گیا، حالانکہ گسا لے جانا چاہیے۔ انہوں نے کیا ساڑھے سامنے نہ کلمے نہ پڑھ، کون ہے تم، اسے کیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جدو بندہ کسی دے خلاف ہو گیا ہوئے، میں کہانی پڑھی سی 7ویں جماعت انگریزی دی کتاب 7ویں دی، کوئی پرانے بندے اگر بیٹھے ہوں جنہ 79 یا 80 کتے میٹر کیتا ہوئے
کو بندے پرانے وہ جانتے ہوں کہ 7ویں کہانی ایک ہوتی سی نصاب کہ ایک لیلا چھوٹا میما وہ پانی پیا پیندا سی کھال چو تھلیوں تے وہ جڑا سی نا دوجا کوئی جانور وڈا یعنی جڑا انہاں جانوراں نوں کھا پی جاندا ہے وہ اتوں پیا کدھروں پانی پیندا سی کھال آ رہا نا جی اتوں وہ وڈا پانی پیا پیندا سی تے تھلے وہ جڑا ماڑا جانور ہے یہ پانی پیا پیندا سی انہیں ہن حملہ کرنا یہ تے انگریزاں ہی کہانی بنائی سی فٹ نہ آتی ہوں تو میں نہیں سی سنانی حکایت ہی انہیں بنائی ہے نا انہیں اتوں ویکھیا تے اتنے چھوٹا لیلا پانی پہ پیندا ہے وہ ہوں دل پیا کرتا پہ یہ حملہ کردے ہاں تو یہ گوشت کھا جا اس اتوں انہوں آخیا اوے پانی گندا پیا کرنا جدوں اس آخیا نا پانی گندا پیا کرنا اس آخیا جی میں تھلیوں پانی پینا پیا جدھر پانی آ رہا ہے جدھروں پانی اتوں آ رہا نا تسی اتنے پی رہے ہو تو میں تھلیوں پی رہا تھلیوں تو نہیں نا وہ تمہیں گند پیا جاتا میں اگر تھلیوں پانی پی رہا تو میرا جھوٹا پانی تو اگے جا رہا نا میرا جھوٹا پانی تو اگے جا رہا اتنا تو نہیں جا رہا انہوں حساب لگا پئی یہ میں گل غلط کی یہ حملہ کرنے واسطے گل کافی نہیں انہیں فوراً گل بدلی وہ سکا چل پانی نو چھڈ پچھلے سال تو مینوں گالاں کڈیاں سن یہ کہانی میں بنائی نہیں میں پڑھی میں 7ویں جماعت پڑھی اس آخیا بزرگو پچھلے سال تو میں پیدا ہی نہیں سا ہوئے 7-8 مہینے میری عمر ہے پچھلے سال تو میں جمے ہی نہیں سا وہ کیا اس آخیا اچھا مجھے سمجھ آ گئی تیرے ابے نے گالاں کڈیاں ہون گیاں تیرے ماں باپ نے مینوں گالاں کڈ وہ اینی گل سن کے نس پیا اگوں ایک جانور نے آخیا وہ گل تو سن لے اس آخیا مینوں وہ نیت کا پتہ لگ گیا گل تو اس آخیا وہ بہانے پیا بنا ہے میرے تے حملہ کرن دے بہت شکریہ جی بہانے پیا بنا ہے میرے تے حملہ کرن دے یہ مسلمان ہوں بہانے پہ بنا سن حملہ کرن دے اس آخیا السلام علیکم انہیں آخیا سیدھی گل کر اس آخیا اشہد ان لا الہ الا اللہ نہ کوئی نہ لو جناب جدو انہیں کوئی بہانا نہ لبا انہیں آخیا بکواس کرتا جے سلام علیکم سانو دھوکھا دینا کافرا تیرے اندر کفر ہے تے منہ تو سلام علیکم اندر تیرے کفر ہے تے اشہد ان لا الہ الا اللہ حملہ کر دو وہ پھر پتہ نہیں کنا آیا ہونا میں تو نہیں پتا بندے زیادہ سن قتل ہو گیا بندہ مار دیتا بندہ قتل کر کے سٹ کے اگوں جڑا پیچھے مال سی وہ تے غنیمت ہی سی نا وہ سارا مال غنیمت ونڈ کے وہ ڈنگر کھڑ کے اپنی حویلیاں چ بن کے جدو نبی کو آئے نے نا حضور نے فرمایا جہاد کر آئے ہو صدقے جاواں سر اٹھاؤ میرے نال بہت شکریہ جی ہو گیا جہاد کہنے لگے جی بندہ قتل کر دیتا جے اور بندہ قتل کر دیتا جے انہوں نے کہا آہو جی کیتا ایک حضور فرماندے اسی کو تم نے قتل کر دیا جو تم پہ سلام بھیج رہا تھا تم نے اس کو قتل کر دیا جو تمہارے سامنے شہادتین پڑھ رہا تھا تم نے اسے قتل کر دیا جو اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہا تھا اور میری رسالت کی گواہی بھی دے رہا تھا تے کو حضور نو کی عرض کر دینے کہنے لگے حضور تو انہوں صحیح گل دسیے حضور نو تو انہوں صحیح گل دسیے وہ اندروں کلمہ نہیں سی پڑھتا وہ اتوں کلمہ پڑھتا سی تے سلام علیکم بھی اپنا مال بچان واسطے آندا سی سلام علیکم انہوں مال دا وہم سی وہ مسلمان ہے نہیں سی جڑا سا ماریا وہ مسلمان ہے نہیں سی صدقے تیری عزت تو درائن واراں حضور نے فرمایا تم میں سے وہ کون ہے جس نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا تو اڈے جو بندہ کیڑا جس دا دل چیر کے دیکھیا سی کہ وہ دے وچ ایمان نہیں سی وہ دے وچ کفر سی جب وہ اقرار کر رہا تھا تو تم نے اسے کیوں مارا عرب دا کوئی ماحول ذہن چاہ رہی نہیں تے آ جاندہ جبریل آ گیا آیت اتری یہ سورہ مبارکہ نساء دی آیت 5ویں پارے دی یہ دا نمبر میں نہیں دسنا صرف آیت پڑھنی سورہ نساء پڑھو گے تو بچوں لب لے جائے نہیں جی میں اتنی آسانی نہیں دے سکتا اس واسطے پہ آنا پہ جدہ دل کرے نا وہ ایک گل بچوں لبے سورہ نساء چوں چلو لب دیا ہمیں کوئی 10 منٹ لگن گئی 10 منٹ بھی قرآن کھلا رہا تو رحمت ہو جائے گی
صدقے جانا شکریہ کہ ملا کوئی 10 منٹ بھی قرآن کھول کے بابا جی بہ جائے تو میں سمجھنا پہ میرے بھی ثواب مل جائے گا. میرے دسن نال پہ پڑھتا ہے سورہ نساء پڑھنی اور بہ کے تو پھر ویکھنا آیت دا نمبر میں یاد ہے جان کے نہیں پہ دستا پڑھن لگا. ایک گل ساری تو سن لی ہے نا میرے کو جی, ایک گل این تو اچھے طریقے نہ سنی وہ دے مطابق انہیں آیت سنو گے ساری گل واضح ہو جائے گی. یہ دسنی پہلے ضروری سی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو صاحب ایمان ہو, اے وہ لوگو جو صاحب ایمان ہو. اتھے مراد میں سمجھنا ہے جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو. کئی بندے آندے یا ایھا الذین آمنو جو اللہ کیا دیتا ہے مومنو, تو بس مومن دی مہر لگ گئی. اگر یہ گل ٹھیک ہے تو دوجی آیت پڑھ دینا. یہ سورہ مبارکہ نساء دی, یہ نمبر دسنا, یہ نمبر 105 نمبر ہے نہیں جی, 126 نمبر آیت مجید ہے. وہ جا کے کر آرام نال پڑھنا سورہ نساء. 136 مہربانی جی, بہت باریک لکھا ہے. اینے تو میں 1.5 نمبر دی پائی ہے لیکن پھر پڑھ لیا میں. 136 نمبر آیت سورہ نساء دی. یہ بڑا لطف ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمینو, یا ایھا الذین آمنو آمینو. ایک واری آمنو ایک واری آمینو. یہ کی مطلب ہے یا ایھا الذین آمنو آمینو, اے ایمان والو ایمان بھی لے آؤ. کیا بات ہے, بہت شکریہ. یا ایھا الذین آمنو آمینو کس پہ؟ باللہ و رسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اے ایمان والو اللہ پہ بھی ایمان لے آؤ, اس کے رسول پہ بھی ایمان لے آؤ, اور کتاب قرآن پر بھی ایمان لے آؤ. ایمان والو ایمان لے آؤ, ایمان والو ایمان لے آؤ. اگر ایمان والے تھے تو دوبارہ ایمان لانے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کچھ بندے ایمان والوں میں ہوتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں لاتے نہیں. بہت شکریہ کہ بلا. خالق فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو جی. فرمایا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو. گل ساری یاد ہے, جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو. اچھا اللہ فرماتا ہے فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں نکلو. فتبینو, تو عمل سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. صدقے جاما صدقے جاما. عمل سے پہلے ذرا تحقیق کر لیا کرو. کسی پہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے, کسی پر حملہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. ساری گل اللہ نے قرآن سے کر دیتی ہے, توجہ رکھنا. خالق فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ, جس بندے نے تمہارے اوپر سلام بھیجا. کیا بات ہے, تو اچھا سنیں. جس بندے نے تمہارے اوپر سلام بھیجا, اگر کوئی تم پہ سلام بھیجتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ, مت کہو ایسے بندے کے لیے کیا جو تم پر سلام بھیجے لَسْتَ مُؤْمِنًا, کہ تم مومن ہی نہیں. وہ تم پہ سلام بھیج رہا ہے اور تمہارا کیا حق بنتا ہے کہ تم کہو لست مومنا, تو مومن ہے ہی نہیں. وہ سلام بھیجے اور تم کہو وہ مومن نہیں. اللہ فرماتا ہے ہاں ہم بتاتے ہیں کہ تم نے اس کے ایمان پر اعتبار کیوں نہ کیا, کلمے پر اعتبار کیوں نہ کیا, سلام علیکم پر اعتبار کیوں نہ کیا. اے قرآن جی نہ ہوئے تم بچہ سو گیا جی نوجوان صلوات پڑھے. اب میرے لئے دیکھو تو میرے لئے یہ ستیاں بندے والی گل ہی نہیں, یہ چنگی پری جاگدے بندے والی گل نہیں. پھر رکھنا سمجھ نہیں آئی, پتہ نہیں لگا. توجہ رکھو یار, مہربانی فرماؤ. جاگ گیا بھی بچہ جاگ گیا. توجہ رکھو جی. نہیں کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں. سونا وہ سمجھتے ہیں پہ اسے اس پیر نو مننے ہیں جدا سونا بھی عبادت. بہت شکریہ جناب. جنہوں نیند آئی ہو جا کے اتنے میں بیٹھک ویکھ آیا منجیاں پئیاں نے آرام کرے. نہیں زیادہ تو میں دیری نہیں پہ کرتا, میں تو بڑی جلدی جلدی تھوڑے تک اپنا موقع پہنچانا چاہتا. مہربانی بچے. اللہ فرماتا ہے وہ سلام بھیجتا ہے اور تم کہتے ہو لست مومنا, کہ تم مومن ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں اس پہ سلام پہ بھی تم نے اعتبار نہیں کیا, اس کے کلمہ شہادت پر بھی اعتبار نہیں کیا.
رسول اللہ کی شہادت پر اعتبار نہیں کیا. آئے ہائے اللہ نو کیڑا بھلائے تے کیڑا دھوکا دے. اللہ فرمانتا ہے تب تگون عرض الحیات دنیا، یہ سارا کچھ مال دنیا کے لیے کر رہے ہو نا. ہائے ہائے صدقہ جاواں، یہ تم سارا کچھ جو کر رہے ہو یہ مال دنیا کے لیے کر رہے ہو. عرض الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کے لیے. کیا ہے دنیا کی زندگانی؟ تم دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے میں گزارنے کے لیے نہ کسی کے سلام پہ اعتبار کرتے ہو، نہ کسی کے کلمے پر اعتبار کرتے ہو، صرف ہماری زندگی اچھی گزر جائے. اگر تم قرض دنیا رکھتے ہو فَإِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، اللہ نے تو بڑا بڑا مال غنیمت تمہارے گھر میں پہنچا دیا ہے. صدقہ جاواں انہیاں جنگاں چو اینا مال غنیمت تو گھراں چ اللہ نے پہنچایا ہے. تے ہن کسے مسلمان نو تے معاف کر چھڑو اور کسے مومن نو تے معاف کر چھڑو. تسی یہ تم 10 محرم نو ماتم کر کے واپس آؤندے ہو تے راہ وچ بندہ سموسے کھاندا ہوئے تے تانوں غصہ چڑھ جائے کہ اج کو دن ہے سموسے کھان دا، تے تسی اونوں آکھو من انتا تو کون ہے تے او اگوں آکھے یا علی مدد. چلو پاویں اس جان چھڑان واسطے ہی آکھے کچھ لحاظ دے کر جانا چاہیے نا، اور پاویں اس تانوں راضی کرنے واسطے آکھے یا تے اس تانوں راضی کرنے واسطے آکھے کہ شیعہ نے تے ہمیں ہتھی نہ پہ جان، انہوں نے آکھو یا علی مدد تاکہ سمجھنے بندہ مومن ہے. تے جے اندروں واقعی اس آکھیا ہوئے پھر بھی چھڑ دینا چاہیے. تے جے اس جان بچان واسطے آکھیا ہوئے پھر بھی چھڑ دینا چاہیے. چلو کوئی یا علی دا ہی لحاظ کرنا چاہیے. یہ تو مطلب جو مال دنیا اندر آ گیا ہوئے نا، نہ اللہ دا لحاظ ہوتا ہے نہ رسول دا لحاظ. صدقہ جاواں سار اٹھاؤ میرے نال. انہاں بندہ مار دیتا، حضور نے آکھا تساں کیتا کیے، اور خالق نے فرمایا عرض الحیات الدنیا، تمہارے دل میں دنیا کا مال ہے نا تو وہ تو میں نے تمہارے لیے بڑی بڑی مال غنیمت رکھا ہوا ہے. اگے جڑی گل اللہ کیتی ہے یہ تے میں قریب کر لی مجلس میں مکا دین لگا. یہ واسطے چھوٹی جی مثال دینا. کئی بندے خاندانی امیر ہوندے نے، کئی بندے غریب ہوندے نے، اللہ مہربانی کردا ہے پھر وہ امیر ہو جاندے. بولو یار دو ہی قسم دے بندے نے، جہاں دادا امیر ہوئے پردادا امیر ہوئے آپ امیر ہوئے اگو پوترے، وہ پھر اور گل ہے. جہاں بندہ پہلے غریب ہوئے بہت، اللہ مہربانی کرے تو وہ ہو جائے امیر، وہ دیگ پکا کے ونڈدا ہوئے آپ تے ایک بچہ لے جائے چاول چوڑی چ پوا کے اوتھے جا کے وہ چاول کھا کے پھر واپس آ جائے بھی اور چاول لواں. 2-3 دانے چاولاں دے وچ لگے ان چوڑی دے، وہ دیگ ونڈن والا شروع ہو جائے اپنا دفع ہو جائے. غریبو تسی رجدے ہی نہیں، اگے بھی لے گئے ہیں چاول اگلے بیچنے، تیرا پیو بھی انج دئی سی تیرا دادا بھی انج دئی سی، تسی نہیں رجدے. ایک باری لے گئے اپنا دفع بھی ہو. اوتھے ایک بندہ کھلوتا ہے جنہوں پتہ ہے کہ ایک غریب تو امیر ہوئے ہے، وہ پھر انہوں کی آندا ہے اور چھڑ دے ایڈا غصہ نہ کر، کل تک تسی بھی تے سارے جی انج ہی کرتے سو. مولا تانوں جزا دے. بھائی کیا بات ہے، میری گل پہنچ گئی، میں راضی ہاں جی. کل تک تسی بھی سارے جی صدقے جاواں جی، کل تک تسی بھی سارے جی انجے چاول مانگتے سو. اج جے تانوں اللہ توفیق دیتی ہے تے لوگاں نوں گلاں کرن لگ پے. کل تک تسی بھی اس طرح ہی سو. ہن سمجھ آونی جی آیت دی اس مثال تو بعد. خالق کائنات نے فرمایا ہے اوے لوگوں کے کلمے پہ شک کرنے والوں، کذالک کنتم من قبل، کل تک تم بھی تو ایسے ہی تھے. صدقہ جاواں اس سے قبل تم بھی تو ایسے ہی تھے. نہ تمہارے پاس کلمہ تھا، نہ اسلام تھا، نہ تمہارے پاس ایمان تھا. اور اللہ فرماتا ہے فمن اللہ علیکم، یہ تو اللہ نے تم پہ احسان کر دیا. کیا بات ہے. میرا خیال ہے موضوع سننے والے بندے دوبارہ اتھے آ گیا. میں اللہ فرماتے ہیں اب اللہ نے تم پہ اگر احسان کر دیا ہے کہ تمہیں رسول جیسا رسول دیا، محمد جیسا نبی دیا، اور اب تم لوگوں کے کلمے پہ بھی شک کرتے ہو. کل تک تم خود بے کلمہ تھے، کل تک تم اسلام سے خود دور تھے، اور آج چیکر بن گئے. چیک وہ کرے جو آیا ہی ایمان پہ ہو. اوئے ہوئے کل تک تو تم خود مومن نہیں تھے. اور جیڑی گل لکھی ہے دیوبندی عالم نے وہ ذرا سخت ہے، وہ میں پڑھ دینا، ویسے ایسا نہیں کیتی، معاف کرا جی.
مطلب کوئی بندہ ناراض ہو جائے بھی تسی کہنا نا وہ بڑے لوگ نے اسی تینے جوگے نہیں اسی تے اگے پھسے ہیں. دیوبندی عالم دین دا نام اشرف علی تھانوی انہیں تشریح لکھی ہے. انہیں جڑی گل لکھی ہے نا وہ فرماندے ہیں یہ جو آیت اتری یہ میں جملے سنائی دینا. کہنے لگا کہ ایک مسلمان تھا اپنے مویشی کنارے دریا کے کر کے کھڑا تھا. مسلمانوں سے سلام علیکم بھی کی. لوگوں نے سمجھا کہ یہ غرض کو مسلمانی جتا رہا ہے, اس کو مار دیا اور مویشی چھین لیے. اللہ کے بندے مار کے چھیننے والے اور ہیں, رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں. مولا تو جزا دے مہربانی. اس سے مویشی چھین لیے. یہ دیوبندی اشرف علی تھانوی پڑھے لکھے بندے, بہت شکریہ کیا پڑھے لکھے بندے بیٹھے وہ نہ بڑی عجیب گل لکھی. میں تو یہ لکھا نا تسی پہلے بھی اس طرح ہی سو, ایمان تو دور اسلام تو دور, تے اج تسی چیکر بن گئے. انہیں ہور گل لکھی وہ بڑی لطیف ہے, ہوں تمہیں سنا دینا. یہ بھی دھیان نال ہو رہا, میں ہی پڑھی ہے اگے سنی نہیں میں تجھے کھڑا. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس پر یہ آیت اتری اور فرمایا تم ایسے ہی تھے پہلے. کیسے؟ فرماتے ہیں غرض دنیا کے لیے ناحق خون بہانے والے. کیا بات ہے, مولا تانوں جزا دے بھائی, کیا بات. دنیا کی غرض کے لیے ناحق خون بہانے والے. تم پہلے بھی ایسے تھے کہ دنیا کے مال لوٹنے کے لیے ناحق خون بہا دیتے تھے. اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں اللہ نے کہا کہ تم اسلام سے پہلے بھی ایسے ہی تھے, اسلام کے بعد بھی ایسے ہی. اوہ ہوئے تساں غور فرمائیں, تم اسلام سے اوہ ہوئے تسی عرب دا ماحول سارا ذہن چاہ گیا. بہت شکریہ. وہ فرماندے کہ ایک لفظ کی لکھا ہے, فرماندے تم غرض دنیا پر خون ناحق کرنے والے تھے, لیکن مسلمان ہو کر یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مسلمان ہو کر یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن مال دنیا کے لیے پہلے بھی خون کرتے تھے اور مال دنیا کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی خون تم نے کر دیا. یہ مطلب ہے جس بندے کے ذہن میں مال دنیا چھا گیا ہو, نہ وہ مومن کے مال کا لحاظ کرتا ہے نہ امیر المومنین کے مال کا لحاظ. صدقہ جاواں, سر اٹھاؤ نا, کیونکہ ذہن میں صرف مال دنیا ہے. اللہ نے فرمایا تم پہلے بھی ایسے تھے اب بھی ایسے تھے. اوے مسلمانوں فتبینوا, میں نے تم پہ احسان کر دیا, اب ذرا تحقیق کر لیا کرو. میں نتیجہ دے کے تھوڑے کو اجازت لواں. بولو جی ایک باری میرے نال میرا محترم مجمع, اس پوری میری مجلس تو بعد کیا یہ نتیجہ ٹھیک میں کر رہے ہیں کہ لوگوں نے تحقیق کے بغیر بندہ قتل کر دی؟ یار اینا تے منو نا, میں یارہ کیڑا کوئی ایف آئی آر درج پہ کرانا تے نہ آرمی چیف نو پہ آنا پہ سارے نو پھانسی لا دے. میں پہ گل کرنا کہ لوگوں نے تحقیق کے بغیر بندہ مار دیا. اللہ بھی اس پہ راضی نہیں تھا, رسول بھی اس پہ راضی نہیں تھے, اور اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھتے ہوئے بندے کو بغیر تحقیق کے مال دنیا کے لیے مسلمانوں نے قتل کر دیا. کئی بندے میرے لو پہ ویندے نے مولوی جے وہ انج کاری گئے نے تو کیوں ایڈا روڑا پیا پان, چھڈ پرا گل نو. یہ گل چھڈن والی ہوندی تے اللہ ایڈا اشتہار کیوں کڈدا؟ یہ میرے نہ کرنے والی گل نہیں ہے, اللہ نہ کرنے والی ہے. اگر اللہ قرآن چ رکھی ہے تو کوئی ہدایت ہے نا وچ, ہے نا. بس آخری جملہ صرف ہے کہ بندوں نے بغیر تحقیق کے ایک مسلمان کو مار دیا. ہاں سارے نہیں پکڑ دے, اور ساڑھے تے نہیں پہندہ وہ نہ مارے ہے. تو اسی بشا کہاں کرو, قرآن ہے. سورہ نساء کٹو گے تو پتہ لگے گا نا.
لوگوں نے مسلمان ہو کر نبی کے پیچھے نمازیں پڑھ کے، نبی کے ساتھ روزے رکھ کے، جمعے کے خطبے محمد سے سن کے، اسلام قبول کرنے کے بعد جہاد کے معاملے میں نکل کے بغیر تحقیق کے مسلمان قتل کر دیا۔ جو بغیر تحقیق کے کسی مسلمان کو مال دنیا کے لیے قتل کر دیں، وہ بندے اور ہوتے ہیں، اور جس کی تلوار بھی تحقیق کر کے چلے۔ تسا غور ہی نہیں فرمایا۔ بہت شکریہ۔ مالک اشتر نے کہا یا علی جتنے بندے آپ نے مارے اتنے بندے میں نے مارے۔ فرمایا تیرے مارنے میں اور میرے مارنے میں فرق ہے، تیری تلوار کے سامنے جو آیا تو نے مار دیا۔ 7ویں نسل میں مسلمان آنے والا ہو، علی کی تلوار اوپر سے گزر جاتی ہے۔ صدقے جاواں، بندوں نے تحقیق کے بغیر بندہ مار دیا، علی کی تلوار بھی تحقیق کے مطابق چلتی ہے۔ نسل میں مسلمان ہو، علی کی تلوار نہیں مارتی۔ اور حد ہو گئی یار، کچھ فرق نہیں۔ اور مسلمانوں کیا کچھ فرق نہیں؟ جو بندے علی کے ہتھیار کی برابری نہیں کر سکتے، علی کے کردار کی برابری کر سکتے۔ حضرت علی نے پوری زندگی اے مال غنیمت جنہ خیبر چو ملے اینا کسے جنگ چو نہیں ملے۔ او دا بھی اللہ نے ذکر کیتا کہ تسی پریشان سو صلح حدیبیہ تھے، میں تو اپنا وعدہ کر لیا کہ اس جنگ چو تو انہوں مال ملے گا۔ اس جنگ چو مال ملے تے چھوٹے بڑے ہوئے نے، غریب امیر ہوئے نے، کمی چودھری ہوئے نے۔ قرآن دی قسم سے خیبر تو بعد اور دا ذکر سورہ مبارکہ فتح چ موجود ہے، دا ذکر سورہ احزاب چ موجود ہے کہ اللہ فرماندہ میں نے تمہیں مال کثیر عطا کر دیا۔ اور اللہ مال کثیر لوکاں دے گھراں چ پہنچیا نا، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، او دے سبب دا نا علی، کیونکہ حضور نے فرمایا کل میں علم اسے دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا۔ لوکاں دے گھراں چ مال غنیمت ونڈ کے تے اپنا ملیا مال بھی یتیم نو دے کے نری تلوار لے کے علی گھر پہنچے۔ حضرت سیدہ نے اٹھ کے استقبال کیا، فرمایا یا علی شور کیسا ہے؟ کہہ سکتے سن کہ مرحب مار دیتا میں، یاسر مار دیتا میں، عامر مار دیتا میں، دروازے دی ٹال بنائی ہے میں۔ ہائے میں آکھن والا تو ہے ہی نہیں، ایڈے عالی ظرف نو علی آندن۔ اپنی بہادری دا ایک جملہ نہیں دسیا، فرمایا کیا ہوا؟ حضرت زہرہ نے پوچھا کیا ہوا؟ علی فرمادن اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ آئے ہائے، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ فرمایا گھروں میں مال پہنچ گیا۔ یا علی آپ کیا لائے؟ یا علی آپ کیا لائے؟ مسکرا کے فرما دینا اللہ کی رضا۔ سیدہ نے فرمایا مجھے اس اللہ کی عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی۔ پوری زندگی جتھے تلوار چکی ہے وہ بھی اللہ دی رضا دے مطابق جتھے رکھی۔ قرآن کھلا میرے سامنے، جتھے تلوار رکھیاں دین بچدا سی اوتھے حیدر نے چکی نہیں، جتھے چکیاں بچدا سی اوتھے رکھی نہیں۔ ایک بندے منہ تے گستاخی کیتی تو سنیا ہوگا، ساڑی کتب چ نہیں کتب اہل سنت چ کہ منہ تے تھوک دیتا اس بندے۔ امیر المومنین علیہ السلام مورتاں جزا دے وے، حضرت علی تلوار بہ کے پیچھے ہٹ گئے۔ ہو سکا یا علی ہن تے غصہ زیادہ سی، فرماندے نے میں اپنے غصے تو کدی کسی نو ماریا ہی۔ میں توحید دا پابند ہاں، میں رسالت دا متی ہاں، میں رسول اللہ دا متی ہاں، اللہ دے حکم دا پابند ہاں۔ میں کدی ذاتی طور تک کسی نہ نہیں لڑیا، میں زندگی پہلی باری تلوار کڈی ہے تے او دے حکم دے مطابق تلوار رکھی ہے تے نبی دے حکم دے مطابق، میں اللہ دے حکم دا پابند ہاں۔ میرے عزیزو
حضرت علی پوری زندگی کسی نہ ذاتی لڑائی نہیں لڑی. کھلے قرآن تے میرے ہاتھے سید بیٹھے نے. میرے مولا کدی توحید بچان واسطے لڑے نے, کدی رسالت بچان واسطے لڑے نے, کدی قرآن دی عظمت بچان واسطے, ایک قانون ہے نا, اس قانون نو بچان واسطے لڑے نے. کدی حضرت امیر المومنین کعبے دی حرمت واسطے لڑے نے. زادی صاحب فرماتے سن دین بچیا اللہ دا, حرمت بچی کعبے دی, عزت بچی رسول دی, شان بچی قرآن دی, تے بازاراں چ بدلے دیندیاں رہیاں حیدر دی. مولا تانوں جزائے خیر عطا